اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی۔ یہ نماز اول وقت پہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اول وقت پہ پڑھنے تو وہ ریس لگائیں گے، اور اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کیا ریوارڈ ہے تو وہ بھاگ کر آئیں گے، یہاں تک کہ انہیں رینگ کر بھی آنا پڑے تو رینگ کر بھی آئیں گے۔ انسان کہتا ہے میری زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، میری زندگی میں برکت نہیں ہے یا ڈیفیکلٹیز ہے لائف میں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو شیطانی عمل تو ہوگا زندگی میں۔ جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کہ ایک شخص کو سورج دکھایا جائے گا ڈھلتا ہوا قبر میں، اور جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا منکر نکیر سے کہ رک جاؤ، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ خشوع میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دل کی سٹیٹ کو کہتے ہیں، انٹرنل سٹیٹ کو۔ خضوع جو ہے یہ فزیکل سٹیٹ ہے، جو باڈیلی پوسچرز ہوتے ہیں۔ تو اچھی نماز کے لیے خشوع بھی ضروری ہے اور خضوع بھی ضروری ہے، یعنی انسان کے اندر خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، ایموشنز ہو، جذبات ہو نماز میں۔ نماز جذبات سے خالی نہ ہو، کیونکہ آپ اپنے خالق سے ایک ملاقات کر رہے ہیں، تو وہ ملاقات جذبات سے بھری ہونی چاہیے، کوشش پوری یہ ہونی چاہیے، اور اس میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اس میں جھکاؤ ہونا چاہیے، ہمبلنس ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس میں باڈیلی پوسچرز بہت ڈگنیفائڈ ہونے چاہیے، اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اس میں جو ہے وہ ریشنس نہیں ہونی چاہیے، اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے انسان کو نماز ادا کرنی چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ڈفرینٹ پوسچرز ہیں، کھڑے کیسے ہونا ہے، دیکھنا کہاں ہے، نظر کہاں پہ رکھنی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے کندھوں کو کیسے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نماز وہ ہے جس میں کندھے سافٹ ہوں، یعنی بہت ہارڈ نہ ہو، کیونکہ اکڑے ہوئے ہیں کندھے تو پھر یہ ظاہر ہے انسان ویسے بھی کھڑا ہوا اچھا نہیں لگتا اکڑی ہوئی پوزیشن میں، تو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں تو جھکا کر کندھے، یہ ایک اچھی پوزیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی۔ پھر سجدہ اس کا کیسے پوسچر ہونا چاہیے، 7 بونز پہ ہوتا ہے سجدہ، حدیث ہے، وہ میک شور ساری بونز زمین پر لگ رہی ہیں، جن میں ناک ہے، یہ ہے، باقی ہاتھ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح رکوع ہے، رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے اور ایک ڈگنیفائڈ پوسچر ہونا چاہیے، تو یہ خضوع کا پارٹ ہے۔ تو خشوع بھی بہت ضروری ہے نماز کے لیے، اور خضوع بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ احادیث کی طرف ہی آتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ سب سے بہترین یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بتا دیا ہمیں نماز کے بارے میں، وہیں سے ہم موٹیویشن لیں، نماز کے فضائل کے بارے میں جانیں، تو میرے خیال میں اس سے ہماری نماز بہت امپروو ہوگی۔ تو جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھی تھی، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر، اس کے کندھوں پر آ جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ سارے گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کا اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ریوارڈ پتہ لگ جائے، اذان دینے کا اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کے ریوارڈ، تو وہ قرعہ ڈالیں گے ٹو سکیور دیز پریویلیجز، اور اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ نماز اول وقت پہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اول وقت پہ پڑھنے کا، تو وہ ریس لگائیں گے، اور اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کیا ریوارڈ ہے تو وہ بھاگ کر آئیں گے، یہاں تک کہ انہیں رینگ کر بھی آنا پڑے تو رینگ کر بھی آئیں گے، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ بہت زبردست ریوارڈ ہے۔ اسی طرح یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، He who offers the Fajr prayer will come under the protection of Allah۔ جو کوئی بھی فجر کی نماز ادا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائے گا۔ O son of Adam, beware lest Allah should call you to account in any respect from withdrawing his protection۔ دیکھیں اب ثابت ہوا کہ اگر آپ کو پروٹیکشن چاہیے اس دن میں تو فجر کی نماز اس کے لیے ضروری ہے، ادروائز کوئی ذمہ نہیں ہے اللہ کا کہ آپ کو پروٹیکشن ملے۔ یہ حدیث کا مطلب یہ ہے بیسیکلی۔ اور ایسے بھی آپ دیکھیں نا، فجر کی نماز چھوڑنے کے بہت سے رسک ہیں۔ شیطان، وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے، فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے،
یہ میرے نزدیک تو یہ جادو ہے، شیطانی ساری چیزیں جادو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا، تو جادو تو تبھی ہو جاتا ہے جب فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ جادو اس سینس میں کہ ایک دھوکے میں انسان رہے اور ڈسیپشن میں رہے، کیونکہ شیطانی عمل شروع میں ہی ہو گیا، صبح ہی ہو گیا، پھر وہ 3 گرہ باندھتا ہے، اور پہلی گرہ کھل جاتی ہے جب انسان اٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ وضو کرتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ گرہ کیا ہے؟ شیطان کی گرہ بھی ایک قسم کا جادو ہی ہے نا۔ بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کہتا ہے میری زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، میری زندگی میں برکت نہیں ہے یا ڈیفیکلٹیز ہے لائف میں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو شیطانی عمل تو ہوگا زندگی میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی نے تو بہت کلیئر بتا دیا۔ تو فجر کی نماز پروٹیکشن ہے، بہت بڑی پروٹیکشن ہے، اور تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں گے، تھرو آؤٹ ہسٹری جتنی بھی تہذیب آپ کو تہذیبیں ملیں گی، سویلائزیشنز ملیں گی، ان میں صبح میں اٹھنا اور صبح میں اٹھ کے کوئی اسپرچول ایکٹیویٹی کرنا، ایون یوگا کرنا، یہ تو آپ کو ہر طبقے میں ملے گا، ہر اس انسان کی روٹین میں ملے گا جو عقل مند ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو سب سے بیسٹ اسپرچول ایکٹیویٹی ملی ہے صبح کے ٹائم پہ، اور وہ نماز ہے، فجر کی نماز۔ تو اس کو چھوڑنا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے، اور بہت فیئرز ہوتے ہیں لوگوں کے، طرح طرح کے فیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میری نیند خراب ہو جائے گی، اور اگر میں اٹھ گیا تو میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا اگر میری نیند نہ پوری ہوئی، یا مجھے فلو ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ آن دا کنٹرری آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کو صحت دے دے گا، آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کی انرجی بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ تو فیئر ہے، شیطان یہ فیئرز ڈالتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں آپ کو حدیث بتا چکا ہوں، کہ اگر انہیں فجر اور عشاء کی نماز کے میرٹس پتہ لگ جائیں تو وہ رینگ کر بھی آئیں گے۔ فجر کے کچھ میرٹس آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی پروٹیکشن، ڈیوائن پروٹیکشن، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ نمبر 2، فجر کی جو تلاوت ہے، نماز کی تلاوت، وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کی تلاوت فرشتے وٹنس کرتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت بات، فرشتے آپ کو کھڑا وٹنس کرتے ہیں، آپ کا نام بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر واپس، ٹھیک ہے، کہ یہ شخص آیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوگا اور اس کی روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے آئیں گے، اس کی روح کو اوپر لے کر جائیں گے، اگر تو نیک روح ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے بڑی خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور سفید لباس پہنا ہوگا، اس کی روح کو پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمان تک لے جائیں گے۔ ہر آسمان پہ کھڑے فرشتے اس کو سلام کریں گے، اس کا نام لے کر۔ اب اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نام کیسے پتہ ہے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عبداللہ ہے، عبداللہ کا نام لے کے سلام کیا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی فاطمہ ہے، فاطمہ کا نام لیا جائے گا کہ سلام ہو آپ کو۔ اب اسکالرز کہتے ہیں فرشتوں کو نام کیسے پتہ ہے آپ کو؟ اسی طرح پتہ ہے، جو بندہ فجر پڑھتا ہے اس کا نام پتہ ہے فرشتوں کو۔ جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے تو فرشتے لے جاتے ہیں نا اس کے عمل اللہ کی طرف، منڈے اور تھرسڈیز کو حدیث میں آتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ بندہ کون ہے، کیونکہ عمل پہ نیم ٹیگ لکھا ہوتا ہے، تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ وہی روح آ گئی ہے جو یہ عمل کرتی تھی، تو دے نو یور نیم۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں آپ کے اس عمل کو، فجر پہ کھڑے ہونے کو۔ اور تیسرا، بلیسنگز ان لائیولیہڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے اس شخص کو جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میری امت کو برکت دے ہر اس چیز میں جو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے روٹین، تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے اس انسان کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنفرم وے ٹو پیراڈائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر، ول گو ٹو پیراڈائز۔ عصر ٹھنڈی نماز اس سینس میں کہ اس ٹائم پہ پھر شام ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ ڈھل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھنڈی نماز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، موٹیویشن ہے فجر پر اٹھنے کی۔ اسی طرح ایک اور موٹیویشن ہے، وہ یہاں پر مینشن نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا موقع ہے لائٹ والا؟ قیامت میں میدان حشر میں کچھ جو ہے نا وہ فیزز ہیں۔
وہ फेजेस میں आपके सामने रखता हूँ क्विकली। सबसे पहला फेज जब अल्लाह हम सबको उठाएगा, मुर्दों में अल्लाह ताला रूह रखेगा, दोबारा से उठाएगा सबको, तो सबसे पहले स्टैंडिंग है। लोग बहुत देर तक खड़े रहेंगे, यानी पहले वो चलेंगे मैदान हशर की तरफ, एकदम से बौखला कर ये क्या हो गया, हमें किसने उठा दिया, और चल कर वो मैदान हशर की तरफ जाएंगे और वहां जाके वो बहुत देर तक खड़े रहेंगे। और फिर सेकंड जो फेज है वो है हौज़े कौसर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हौज़े कौसर लाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद होंगे। जो लोग प्यासे हैं बहुत ज्यादा, और सभी प्यासे होंगे, खड़े रह रह के उन्हें प्यास बहुत लगी होगी, सूरज बहुत करीब आया होगा, उन लोगों को हौज़े कौसर से पानी पिलाया जाएगा। बहुत से लोग भागेंगे हौज़े कौसर की तरफ, लेकिन सिर्फ उन लोगों को आगे किया जाएगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जिंदगी गुजारते थे, उनको पानी पिलाया जाएगा वहां से, जो भी मशरूब है वो पिलाया जाएगा हौज़े कौसर से। बाकियों को पीछे कर दिया जाएगा, कुफार को तो वैसे ही पीछे कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे लोग जो मुसलमान हैं लेकिन उन्होंने सुन्नत पर अमल नहीं किया या चेंज कर दिया दीन को, बिदअत में पड़ गए, उनको भी फरिश्ते पीछे कर देंगे। दूसरा फेज है। तीसरा फेज ये है कि दोबारा से बहुत देर तक खड़ा रहने पड़ेगा और यहां तक के लोग अल्लाह से ये इल्तिजा करने लगेंगे कि हमारे रब बेशक हमें जहन्नम में डाल दे, यहां से निकाल दे। यानी इतना ज्यादा वहां पे ट्रायल होगा मैदान हशर में। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, सिफारिश अल्लाह से करेंगे सजदे में गिर के। किस चीज की सिफारिश? के अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। तो अल्लाह ताला हिसाब शुरू कर देंगे। ठीक है, हिसाब किस तरह शुरू होगा? सबसे पहले इंसान के डीड्स को एग्जामिन किया जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ डीड्स। आपके हाथ में आपका मालनामा पकड़ाया जाएगा। ठीक है, इसको एग्जामिनेशन ऑफ डीड्स कहते हैं। उसके बाद मीज़ान सजाया जाएगा। पहली स्टेज है एग्जामिनेशन। उसके बाद मीज़ान किस लिए सजाया जाएगा? कि ये दोबारा देख लें, इनको तसल्ली हो जाए दोबारा कि कोई ज्यादती नहीं। मीज़ान में भी अमाल तोले जाएंगे और मीज़ान में अमाल तोलने के बाद जो है वो फिर एक फेज आता है जबकि अंधेरा छा जाएगा, खूब अंधेरा छा जाएगा, पिच डार्कनेस होगी। उसमें कुछ लोगों के पास लाइट होगी। ठीक है, वो लोग लाइट के सहारे पुल सिरात की तरफ जाएंगे और इजीली पहुंच जाएंगे। कुछ लोग के पास बिल्कुल लाइट नहीं होगी तो वो गिरेंगे, कटेंगे, जख्म लगेंगे उन्हें, बहुत ज्यादा तकालीफ झेलेंगे और बहुत एक मेंटल डिस्ट्रेस से गुजरेंगे और फिर जाकर पुल सिरात तक पहुंचेंगे। ये लाइट वाले कौन लोग हैं? फजर वाले उस दिन। ठीक है, हदीस में आता है कि उन लोगों को बशारत दे दो क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी, इस फेज में लाइट होगी जब पिच डार्कनेस है। ठीक है, ये वो वाले लोग। तो देखें इतने ज्यादा फायदे सुभान अल्लाह फजर के। फजर की नमाज जो है वो उसको छोड़ना बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। ये एक जस्ट टू क्रिएट इम्पैक्ट और जस्ट टू टेल यू कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही सेड फजर की दो सुन्नतें दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती हैं। तो जस्ट टू क्रिएट इम्पैक्ट, ये मुकेश अंबानी का घर है और ये दुनिया का सबसे महंगा घर है, मुंबई में है गालिबन, दुनिया का सबसे महंगा घर है। तो फजर की सुन्नतें इससे भी ज्यादा कीमती हैं। दो सुन्नतें फजर की, हदीस में आता है 2 साइकिल्स ऑफ प्रेयर, 2 सुन्नतें फजर की बिफोर दी फजर पे, यानी 2 सुन्नतें आर बेटर देन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट। दुनिया और दुनिया की हर नेमत से बेहतर है फजर की 2 सुन्नतें। दे आर बोथ मोर बिलवेड टू मी देन द एंटायर वर्ल्ड। वो मेरे लिए दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा कीमती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं। तो देखें कितना रिवॉर्ड है फजर की 2 सुन्नतों में। ठीक है, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन है कि फजर की नमाज वो कैच करना कितना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, देयर आर एंजल्स हु टेक टर्न्स इन विजिटिंग यू बाय नाइट एंड बाय डे। एंजल्स आते हैं, आपको विजिट करते हैं दिन में भी रात में भी, और उनकी शिफ्ट लगती है और वो असेंबल हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं 2 नमाजों के वक्त, फजर और असर। वो लोग वो एंजल्स जिन्होंने तुम्हारे साथ रात बिताई होती है, रात के वक्त वो आसमान की तरफ जाते हैं अपने रब की तरफ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस स्टेट में पाया। वो कहते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो नमाज अदा कर रहे हैं, और जब हम उनकी तरफ गए तो वो नमाज अदा कर रहे हैं। छोड़ा कब? ये असर के शाम के टाइम, और आए कब? फजर के टाइम।
تو فجر کے ٹائم بھی کیا دیکھا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب چھوڑا تب کیا کر رہے تھے؟ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ اینجلز کا رپورٹ کرنا آپ کا نام لے کر، یہ بہت بڑا آنر ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو بتانا جا کر. قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے ٹرائلز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو سورج دکھایا جائے گا ڈھلتا ہوا قبر میں، اور جو مومن ہے وہ فرشتوں سے کہے گا، منکر نکیر سے، کہ رک جاؤ، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے. اس کے لاشعور میں نماز ہوگی، سورج کو غروب ہوتے دیکھے گا، اس کو فکر لگ جائے گی کہ میں نے نماز ادا کرنی. فرشتے کہیں گے کہ اب نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، آپ کی نمازیں ہو گئیں جو آپ نے پڑھنی تھی. تو وہ ایک دم پھر حیران ہوگا. لیکن یہ ایک ٹرائل تھا. جو اللہ معاف کرے پڑھتا نہیں ہے اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا نا یہ دیکھ کے. یہ فکر وہی کرے گا جو دنیا میں پڑھ رہا تھا، جس کو فکر ہے کہ میری نماز گزری ہے، میری نماز گزری. وہ پھر قبر میں بھی فکر کرے گا، سورج کو غروب ہوتے دیکھا. ٹھیک ہے.